حضرت موسیٰ علیہ السلام شرف نبوت سے مشرف ہو کر جب فرعون کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا کہ اے فرعون، میں اللہ کا رسول ہوں اور حق و صداقت کا علم بردار ہوں۔ دعوی خدائی کو چھوڑ اور ایک اللہ کا پرستار بن۔ فرعون نے کہا، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو لو دیکھ۔ آپ نے عصا مبارک زمین پر ڈال دیا۔ جب آپ نے وہ عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، زرد رنگ، منہ کھولے ہوئے، زمین سے 1 میل اونچا اپنی دم پر کھڑا ہو گیا، اور ایک جبڑا اس نے زمین پر رکھا اور ایک کسر شاہی کی دیوار پر۔ پھر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا تو فرعون اپنے تخت سے کود کر بھاگا اور لوگوں کی طرف رخ کیا تو ایسی بھاگ پڑی کہ ہزاروں آدمی کچل کر مر گئے۔ فرعون گھر میں جا کر چیخنے لگا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، تمہیں اس کی قسم جس نے تجھے رسول بنایا، اس کو پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا تو وہ مثل سابق عصا تھا اور فرعون کی جان میں جان آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا فرعون کے لیے بڑی مشکل کا باعث ہوا اور وہ گھبرا گیا۔ فرعون کے درباری فرعون سے کہنے لگے کہ موسیٰ کہیں سے جادو سیکھ آیا ہے، اب تم بھی اپنی ساری مملکت سے جادوگروں کو جمع کرو اور ان کو موسیٰ کے مقابلے میں لاؤ۔ چنانچہ فرعون نے اپنے آدمی ساری مملکت میں بھیج دیے اور وہ ہر مقام سے جادوگروں کو جمع کر کے لے آئے۔ جب ہزاروں کی تعداد میں جادوگر جمع ہو گئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوگروں سے مقابلہ کرنے کا چیلنج دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چیلنج قبول کر لیا۔ فرعون نے پوچھا، دن کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، تمہارے میلے کا دن مقرر کرتا ہوں۔ یہ فرعونیوں کا ایک ایسا دن تھا جس میں وہ دور دور سے جمع ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دن اس لیے مقرر فرمایا کہ یہ روز ان کی غایت شوکت کا دن تھا۔ اس دن کو مقرر کرنا سب لوگوں پر حق واضح کر دینے کے لیے تھا۔ چنانچہ جب وہ دن آیا تو ہزاروں جادوگر مقام مقرر پر پہنچ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ ہزار ہا کی اس اجتماع میں ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں۔ جب ڈالیں تو وہ سب کی سب سانپ بن گئیں اور دوڑنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی ہے اور میلوں کے میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا ڈال دیا تو وہ ایک عظیم الشان اژدہا بن گیا اور جادوگروں کی تمام سحرکاریوں کو ایک ایک کر کے نگلنے لگا۔ تمام رسیاں اور لاٹھیاں جو انہوں نے جمع کی تھیں اور جو سانپ بن کر پھر رہی تھیں اور جو 300 اونٹ کا بوجھ تھیں، سب کا خاتمہ کر دیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دست مبارک میں لیا تو پہلے کی طرح وہ پھر عصا بن گیا اور اس کا حجم اور وزن اپنے حال پر رہا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا کہ عصائے موسیٰ سحر نہیں ہے اور قدرت بشری ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتی، ضرور یہ امر آسمانی ہے۔ اور یہ بات سمجھ کر وہ سب کے سب آمنا برب العالمین کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا اژدہا بن جانا دیکھ کر فرعون کے خوش نصیب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون اور اس کی سرکش قوم اپنے کفر سے باز نہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سرکشی دیکھ کر ان کے حق میں بد دعا فرما دی اور عرض کیا کہ الہی، فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کی قوم بھی عہد شکن اور مغرور ہو گئی ہے۔ انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ فرعون کیسے غرق ہوا اور ان پر کیا کیا عذاب آئے، یہ سب آپ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔